اللہ 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 اللہ۔ تو دوسرا شخص یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور اس سے چھن کر مجھے مل جائے، مجھے مل جانے کی تمنا ہو یا نہ ہو، لیکن صرف یہ اگر وہ اس کی تمنا ہو کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کی دو اقسام ہیں، 2 kinds of حسد۔ ایک حسد ہے مذموم، مذموم کا مطلب ہے کہ وہ مذمت کیا ہوا ہے، ایسا حسد کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا حسد ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور یہ جو دوسرا حسد ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پہلی کائنڈ ہے نا، پہلی جو قسم ہے جو حسد مانا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کسی شخص کو کوئی نعمت دی ہے، آپ یہ تمنا کر رہے ہیں اس سے چھن جائے، تو یہ آپ گویا کہ اللہ رب العالمین سے بغاوت کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ حقدار نہیں ہے اور اللہ نے اس کو نعوذ باللہ دے دی ہے، تو یہ والا حسد مذموم ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حسد کرتا ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو ایسا حسد کرنا مذموم ہے، منع ہے۔ لیکن یہاں پر حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کوئی نیکی کا کام، اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، تو آپ یہ حسد کریں کہ میں بھی ایسا نیکی کرنے والا بن جاؤں۔ یہ تمنا نہ ہو کہ وہ انسان نعوذ باللہ بدکاری کرنے والا بن جائے یا برائی کرنے والا بن جائے، لیکن یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، مجھے بھی ایسی توفیق مل جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ اچھا، اس حسد کو کہیں گے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے اور جو حسد کرنا جائز ہے۔ اس کے لیے عربی میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، غبطہ، غین با تا اور آخر میں پھر گھولتا ہے، غبطۃن، اس کو اردو میں کہتے ہیں رشک، ٹھیک ہے؟ تو یہی معنی ہے یہاں پر کہ رشک کیا جا سکتا ہے، کہ کسی انسان کو آپ دیکھتے ہیں اس کے پاس کوئی نعمت ہے، آپ رشک کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، اللہ کرے کہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک۔ تو ایسا رشک کرنا، ایسا حسد کرنا وہ جائز ہے۔ فرمایا 2 چیزوں میں انسان ایسے رشک کر سکتا ہے۔ کون کون سی 2 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز، رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن سکھا دیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ يَتْلُوهُ، وہ اس کو پڑھتا ہے، آناء اللیل و آناء النہار، رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کو بھی پڑھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی تعلیم دے دی، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا قاری ہے، تو اس کی پوزیشن کیا ہے کہ رات کو بھی قرآن پڑھتا رہتا ہے، دن کو بھی قرآن پڑھتا ہے، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ ڈیلی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، رات کو ٹائم ملے تب بھی قرآن کی تلاوت، دن کو ٹائم ملے تب بھی قرآن کو پڑھتا ہے، تو پابندی کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، تو اس کا پڑوسی، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، یعنی اس کا جو ساتھی ہے، اس کے ساتھ رہنے والا یا اس کا پڑوسی، وہ اس کی اس کیفیت کو جان لیتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے، وہ سنتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، تو وہ یہ تمنا کرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تمنا کر رہا ہے، رشک کر رہا ہے کہ کاش مجھے بھی اس طرح سے قرآن پڑھنا آ جائے، جیسے اللہ رب العالمین نے اس فلاں شخص کو یہ نعمت عطا کی ہے، تو کاش مجھے بھی ایسا قرآن پڑھنا آئے، تو میں کیا کروں گا؟ میں بھی رات کو بھی اور دن کو اس کی تلاوت کیا کروں گا۔ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلْ، جیسے یہ عمل کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ تو یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ رشک کر رہا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسا قرآن سکھایا جائے اور میں بھی سیکھ پاؤں، اور پھر میں بھی اس شخص کی طرح راتوں کو بھی اور دن کو بھی قرآن کی تلاوت کروں، اور جیسے یہ عمل کر رہا ہے تو ایسے میں عمل کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا حسد کرنا یہ جائز ہے، اور ان 2 چیزوں میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن،
کہ کسی شخص کے پاس قرآن کا علم ہے تو اس پر آپ رشک کر سکتے ہیں کہ اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا مل جائے اور میں بھی اسی طرح عمل کروں جیسے یہ قاری قرآن کر رہا ہے. جی دوسرا شخص کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ. دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، بڑا امیر شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہے، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ حق کے راستے میں اپنے مال کو ختم کر دیتا ہے، ہلاک کرتا ہے اپنے مال کو. یعنی کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہاں پر وہ اپنا مال دل کھول کے خرچ کرتا ہے. کہیں مسجد میں ضرورت ہے، مدرسہ میں ضرورت ہے، کسی فقیر یتیم کو ضرورت ہے، کسی بے سہارا کو اس کے مال کی ضرورت ہے تو اس کا وہ سہارا بن جاتا ہے. جس جگہ پر بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے، وہ نیکی کا کام ہو، وہ بلائی کا کام ہو، تو وہاں پر وہ اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہے. تو پھر میں ایسا شخص فقال رجل، تو اس کو جب دوسرا شخص دیکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش مجھے بھی ایسا مال مل جائے، میں کیا ہوں؟ فقیر ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، اور وہ شخص غنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہے، تو کاش مجھے بھی ایسا مال مل جائے، مجھے بھی اس طرح سے حلال مال نصیب ہو جائے، اور پھر میں کیا کروں گا؟ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلْ، تو جیسے یہ شخص اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دو ایسے شخص ہیں کہ جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، جن کے بارے میں حسد کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے اور ایسی نعمت مجھے بھی مل جائے، لیکن اس میں بھی یہی تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے. یہ تمنا نہیں ہوگی کہ اس سے یہ ختم ہو جائے. تو اگر یہ تمنا ہوگی تو پھر وہ کون سا حسد ہوگا؟ وہ مذموم ہے، اور ایسا حسد کرنا درست نہیں ہے. تو اس حدیث میں قرآن مجید کی فضیلت ہے، قرآن مجید سیکھنے والے شخص کی فضیلت ہے، اور یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے. اور آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے سورۃ الکافرون. سورہ کافرون کا مختصر سا تعارف. سورۃ الکافرون، کافرون یہ جمع ہے اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ کافر. ٹھیک ہے، سنگولر کافر اور پلورل کیا ہے؟ کافرون، یعنی بہت سارے کافر. تو اس میں چونکہ کافروں سے ایک مکالمہ ہے تو اس لیے سورت کا نام کیا ہے؟ کافرون. اور یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور اس سورت کی آیات کتنی ہیں؟ 6 آیات ہیں. پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. جی اس کا مطلب ہے say او disbelievers. تو اس میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیں. قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیں، سے کہہ دیں، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے وہ لوگوں جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. اور کافر کا لفظی مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ منکر، انکار کرنے والا، نہ ماننے والا. تو فرمایا کہ اے کافرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اے کافرو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. اور اس کے شان نزول کے بارے میں ایک روایت تفسیر طبری میں ملتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم مل کر رہتے ہیں مکہ میں، تو آپ ہمارے جو معبود ہیں ان کو برا بلا نہ کہا کریں، جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کو آپ نے برا بلا نہیں کہنا. تو ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. اور پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ جو ہمارے معبود ہیں ان کی عبادت کر لیا کریں، اور 1 سال ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے. تو ایسے ہم کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تمام کافروں کو بتا دیجئے کہ اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ جو شان نزول والی روایت میں نے بیان کی ہے، اس میں ایک راوی ہے ابو خلف عبداللہ،
اس کے بارے میں محدثین نے جرح کی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ زمر کی یہ آیت ہے، فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کی عبادت کو ترک کر کے کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دوں؟ تم جاہل ہو، ایسا کہتے ہو مجھے، میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین نے یہ پیشکش کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو کہو یہ تو جاہل لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کو ترک کر کے کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، I do not worship what you worship۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اعبدو میں عبادت کرتا، اعبدو کا مطلب کیا ہے؟ میں عبادت کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیارے رسول آپ ان سے کہہ دیں لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر جو جملہ ہے اس کو کہا جاتا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا فعل کے ساتھ ہو، ورب کے ساتھ ہو۔ اعبدو یہ فعل ہے کہ نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں، تو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ nor are you worshippers of what I worship۔ وَلَا أَنْتُمْ، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور تم بھی ایسا نہیں کرو گے۔ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، ان بتوں کی عبادت میں نہیں کرتا، اور تم بھی ایسا نہیں کرو گے کہ جس کی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنا شروع کر دو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کافر ہوتے ہوئے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور تم اپنے کفر پر بھی قائم رہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو یہ کہہ دیا کہ تم نہیں عبادت کرنے والے جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، حالانکہ یہ ممکن تھا کہ وہ کافر بعد میں کیا ہوتے؟ مسلمان ہو جاتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، اور ایسا ہوا بھی۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو کافر تھے اور وہ کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی حالت میں رہتے ہوئے تم اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے۔ اگر مسلمان ہو جاؤ تو پھر تو اللہ کی عبادت کرو گے، لیکن کافر ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت ان کافروں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لانے والے تھے، جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ الَّذِينَ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کفر اور طغیان میں زیادہ ہو جاتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو سن کر۔ وَلَيَزِيدَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے طغیانا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کفر میں زیادہ ہو جاتے ہیں، جب قرآن کی آیات سنتے ہیں تو وہ مزید کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا ایمان ممکن نہیں تھا، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے۔ جی پھر اس کے بعد دوبارہ فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ nor will I be a worshipper of what you worship، اور نہ ہی میں، انا کا مطلب کیا ہے؟ میں، عابد عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم نے عبادت کی ہے، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں۔ یہ دو دفعہ یہ بات فرما دی، لا اعبد ما تعبدون اس کا بھی یہی مطلب ہے، اور یہاں پر ولا انا عابد ما عبدتم اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر جملہ فعلیہ ہے اور یہاں پر جملہ اسمیہ ہے۔ اسمیہ کہتے ہیں
کہ جس کی ابتدا اسم کے ساتھ ہو، نون کے ساتھ ہو، تو فرمایا ولا انا عابد، نہیں میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو 2 بار کیوں فرمایا؟ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جو ریپیٹ ہوتی ہیں تاکید کے لیے، کہ مزید پختگی کے لیے۔ جیسے آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ پھر فرمایا ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ سورہ رحمان میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بار بار ریپیٹ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں سورہ مرسلات میں فرمایا کہ ان کے بارے میں ویل یومئذ للمکذبین۔ تو بار بار آیات ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کا یہ ایک اسلوب ہے کہ تاکید کے لیے بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو۔ ابھی جن کی تم عبادت کر رہے ہو زمانہ حال میں، تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اور یہاں پر فرمایا کہ مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کہ آنے والے زمانہ میں ایسا ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر ایک مفسرین نے یہ بھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہاں پر پہلے سے مراد ہے لا اعبد ما تعبدون، کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا۔ اور پھر یہاں پر کیفیت بیان کی کہ جس طرح تم عبادت کرتے ہو ایسی عبادت کرنے والا بھی میں نہیں ہوں، کہ تم تالیاں بجاتے ہو، سیٹیاں بجاتے ہو اور بیت اللہ میں ننگے طواف کرتے ہو، تو میں ایسا کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے میں ایسے ہی عبادت کروں گا۔ یہ اس کے بعد پھر کافروں کے لیے دوبارہ یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ nor will you be worshippers of what I worship، اور نہ ہی تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تو تم بھی کفر پر رہتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، لکم کا مطلب کیا ہے؟ فار یو از یور ریلیجن اینڈ فار می از مائی ریلیجن۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین۔ دین کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور جس پر چلا جائے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ دینی تھا یہ اصل میں، تو یہاں پر وہ یا کو حذف کر دیا اور کسرہ یہاں پر یعنی زیر کو لکھ دیا ہے۔ دینی کا مطلب ہوتا ہے میرا دین، یعنی تم میرے دین کو قبول کرنے والے نہیں، تو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس صورت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مسلمان توحید پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دیگر مذاہب کے ساتھ اگر کوئی ملاقات ہو یا ان کے ساتھ مل کر چلنا ہو تو انسان توحید پر کمپرومائز کر لے کہ کوئی بات نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت کر لو اور ہم کسی اور کی بھی عبادت کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس صورت پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ زندگیوں میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد جب 2 رکعت ادا کرتے تو ان میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے۔ ایک رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی سنتیں پڑھتے تو ایک رکعت میں کیا پڑھتے؟ سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے۔ تو جب ہم اس طرح سے اس پر عمل کریں گے کہ سورہ کافرون کو آپ فجر کی 2 رکعتوں میں جو سنتے ہم پڑھتے ہیں فجر سے پہلے، تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون کو پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھا جائے۔ اور پھر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی کافر ملے تو آپ اس سے صرف اعلان برات کر دیں
کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین اور بات ختم. یہ نہیں ہے. یہ کب ہوا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مل کر چلتے ہیں, 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو اور 1 سال ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے, کافروں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے, مشرکین تک توحید کا پیغام پہنچایا کرتے تھے, ان کے پاس جا کر, ان کے گھروں میں جا کر اور پھر ان کی مارکیٹس میں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے. ان کو کہا کرتے تھے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کر لو, اس میں تمہاری کامیابی ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, توحید کو مان لو, رسالت کو مان لو, اقرار کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہی ڈیوٹی ہے امت محمدیہ کی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ اخرجت للناس, لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف, تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے ان کو روکنا ہے. اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کر رہے ہوں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی کوئی کافر ملے ہم اس کو کہیں تمہارا اپنا دین ہے, میرا اپنا دین ہے, بلکہ تبلیغ کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے. لیکن اگر کوئی کافر آپ کو اس حد تک کہہ دیتا ہے کہ یار تم ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو, ہمارے چرچ میں آ جایا کرو, یا یہاں آپ پر آ کر جیسے ہم عبادت کرتے ہیں ایسے تم بھی کر لیا کرو, تو پھر ہم بھی آپ کے پاس آ کر لیں گے, تو تم غیر اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو, تو اس بات پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب قطعا نہیں ہے کہ تبلیغ کو ترک کر دیا جائے یا تبلیغ کو چھوڑ دیا جائے. اور پھر اس میں اللہ تعالی نے فرمایا لکم دینکم ولی دین, کہ سختی سے کسی کو دین اسلام میں داخل نہیں کرنا. اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو آپ اس کو سختی سے کہیں کہ تم دین کو قبول کر لو, اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کہ دین میں سختی نہیں ہے. اس سے بعد ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے, نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں ہے, اگر ہم دین پر عمل نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں ہے, دین میں کون سی سختی ہے, آپ ہمیں سختی سے کیوں کہہ رہے ہیں. یا والد اگر اپنی اولاد کو کہے کہ تم نماز کے لیے اٹھو, وہ کہیں گے کہ دین میں سختی نہیں ہے. دوست کسی دوسرے دوست کو دعوت دے کہ یار تم مسلمان ہو اور مسلمان پر نمازیں فرض ہیں, نماز کے لیے آ جاؤ, وہ کہے گا دین میں سختی نہیں ہے. تو یہ مفہوم غلط ہے. جس انسان نے اللہ رب العالمین سے یہ عہد کر لیا ہے, اس نے یہ کانٹریکٹ کر لیا ہے, کلمہ پڑھنا یہ ایک معاہدہ کرنا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول, رہبر و رہنما مانتا ہوں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے. جس نے اس کلمے کا اقرار کر لیا اس کے بعد دین کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے, اور جو اس کا سرپرست ہے وہ اس کو کہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچوں کو نماز کے لیے لگاؤ, 7 برس کے ہو جائیں ان کو نماز کی تلقین کرو, 10 برس کے ہو جائیں, 10 سال کے ہو جائیں, نماز نہ پڑھیں تو ان کو سختی سے نماز کے لیے لے کر آؤ. تو یہ مطلب نہیں کہ سختی نہیں کرنی, یہ مسلمان ہیں آلریڈی, ان پہ سختی کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح اگر اسلامی حکومت ہو تو جو بے نمازی ہیں ان کو سزا دی جا سکتی ہے کہ تم کیوں نہیں نماز پڑھ رہے, تم زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے. آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جس زکوٰۃ کا انکار کریں گے میں ان سے قتال کروں گا. تو مطلب یہ ہے کہ جس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اس کو سختی سے اسلام کے مطابق چلایا جا سکتا ہے, اس کو کہا جا سکتا ہے کہ تم اسلام پر عمل کرو, تم مسلمان ہو. لیکن جو شخص جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا, جو مانتا نہیں ہے, جو انکاری ہے, کافر ہے, اس کو زبردستی دین میں داخل کر دینا اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ دین میں ان لوگوں کے لیے سختی نہیں ہے, ہدایت واضح ہے. اگر وہ دین کو قبول کر لیتے ہیں, اپنی خوشی سے قبول کرتے ہیں, دل سے قبول کرتے ہیں, تو وہ دین میں داخل ہو جائیں. اور اگر نہیں قبول کرتے تو اسلامی ملک میں بھی رہتے ہوئے جزیہ دے کر وہ رہ سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا لکم دینکم ولی دین, کہ تم اگر نہیں مانتے تو پھر تم مکہ میں رہ سکتے ہو, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, تم اس پر چلو, اور ہمارے لیے, میرے لیے میرا دین ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے